بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں یوٹیوب چینل. میں ہوں کامران حسن. 12 اگست 2022 کو سلمان رشدی رائٹر کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہوا اور اسپتال میں زیر علاج ہے. سلمان رشدی کون ہے اور اس پہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے. سلمان رشدی بیسیکلی پاکستان اور ہندوستان کے بننے سے 2 ماہ پہلے ممبئی کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا. ابتدائی تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی ہے اور دوران تعلیم ہی انگلینڈ کا شہریت حاصل کر چکا تھا. انگلینڈ کا شہری بننے کے بعد بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا. اچھا، اس نے 1981 میں اپنی پہلی کتاب لکھی مڈ نائٹ چلڈرن کے نام سے، جو کہ بہت مشہور ہوئی اور اسے انعام سے بھی نوازا گیا. 1988 کے بعد اس کو اس وقت شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص کر مسلمان ممالک میں، جب اس نے اپنی دوسری کتاب شیطانک ورسز یا شیطانی آیات کے نام سے لکھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس کے اندر بہت ہی نازیبا باتیں لکھی گئی تھی. امہات المومنین، اصحاب کرام، جبرائیل امین، ان تمام جلیل القدر شخصیات کے بارے میں اس نے بہت ہی نازیبا باتیں لکھی، جس کی وجہ سے اس کو شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑا. اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی وضاحت میں ایک بہت ہی بیہودہ مثال پیش کی کہ میں خود ایک پیدائشی طور پر مسلمان ہوں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں. ایک مسلمان کیسے اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے، جو کہ ایک سراسر جھوٹی اور بے مقصد مثال دے رہا تھا کہ میرا جو ناول ہے وہ ایک عرب معاشرے پہ بیس کرتا ہے، جہاں پہ بلال، خالد، عائشہ، حفصہ، زینب، صفیہ، یہ تمام نام ایک عام عرب نام ہیں. یہ عرب نام ایک نام عام تو ہیں، لیکن یہ ایک خاص شخصیات سے منسوب ہیں. ہمارے لیے ان کی بہت ہی عزت ہے. ان میں بہت سے نام امہات المومنین و اصحاب رسول کے نام ہیں. اس کے علاوہ اس نے جو ایک اور اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، وہ نعوذ باللہ منہ لکھ کر اس میں اس نے یہ گستاخی کی ہے، اور اس نے وہی کام دہرایا ہے جو کسی دور میں یورپ کے معتصب دانشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمسخر اڑانے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے آپ کی شان میں منہ لکھ کر کیا کرتے تھے. اور اس ملعون شخص نے بھی اپنی کتاب میں جا بجا اس لفظ کو لکھا گیا ہے. اس کتاب کی رونمائی جو ہے وائکنگ پبلشر کے تھرو کی جا رہی تھی. اس کی پبلشنگ سے پہلے اس کی انتظامیہ سے بات چیت بھی کی گئی، اور احتجاجی طور پہ 2 سے 2.5 لاکھ خطوط بھی اس کمپنی کو لکھے گئے کہ اس کی اشاعت کو روکا جائے. اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم ممالک جو تھے، جیسے سنگاپور، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا، ان تمام ممالک میں اس کتاب کی اشاعت پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا تھا. 1990 کے اندر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی، جو رہبر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس ملعون کے قتل کا فتویٰ جاری کیا اور $35 لاکھ جو ہے وہ انعام بھی مقرر کیا. جبکہ ایران کی علماء کمیٹی جو تھی، انہوں نے اس میں مزید $5 لاکھ کا اضافہ کر دیا تھا، اور یہ جو فتویٰ ہے ان کی رحلت کے بعد بھی قائم اور دائم رہا تھا. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلمان رشدی خود تو روپوش ہو گیا اس ٹائم، لیکن اس کتاب کا جو جاپانی زبان میں ترجمہ کرنے جا رہا تھا، جو جاپانی مترجم تھا ہتوشی اگاراشی، اس کو چاقو مار کے قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی اٹلی کا جو ترجمہ اس کو اٹلی زبان میں ترجمہ کر رہا تھا، اس کا نام تھا ایٹور کیپریالو، اور نارویجین جو ٹرانسلیٹر تھا ولیم نیگارٹ، ان کے اوپر بھی چاقو کے وار سے حملے کیے گئے، لیکن وہ ان حملوں میں محفوظ رہے. 2007 میں ملکہ برطانیہ نے سلمان رشدی کو نائٹ کے لقب سے نوازا. اس وقت کے پاکستان کے مذہبی امور مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب، جو اس وقت انگلینڈ میں ہی موجود تھے، انہوں نے اس کے اوپر شدید الفاظ میں مذمت کی اور احتجاج بھی کیا، جو کہ حکومت انگلینڈ کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت ناراضگی کا اظہار کیا. لہذا اس ٹائم پہ جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے شوکت عزیز، وہ بھی عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ اس وزٹ کے اوپر تھے. انہوں نے اور عامر لیاقت حسین صاحب کی جو پارٹی کے سربراہ تھے الطاف حسین صاحب نے ان سے اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے بھی کہا، لیکن انہوں نے بالکل انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، اور اپنی پارٹی کی نشست اور اسمبلی سے استعفیٰ بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ استعفیٰ دے کے پاکستان واپس آ گئے تھے.
سلمان رشدی پہ جو حملہ کیا گیا ہے، حملہ کرنے والا ایک 24 سالہ شخص ہے، ہادی مطار اس کا نام ہے، اور اس نے 10 سے 15 وار کیے ہیں جو سلمان رشدی کے چہرے اور گردن پہ کیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے۔ اس شخص کو حملے کے بعد گرفتار بھی کر لیا گیا، اور اس نے اپنے جو دوران اسٹیٹمنٹ ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ بھائی اس نے یہ جو کتاب اس نے لکھی تھی شیطانک ورسز، اس کتاب کے صرف 2 پیج پڑھے ہیں۔ وہ 2 پیج پڑھنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 پیجز میں اس نے کیا بکواس لکھی ہوں گی، تو پوری کتاب میں کیا کیا اس نے لکھا ہوگا اس کے اندر۔ اس حملے کے بعد یورپ کی طرف سے جو ویسٹ ہے ان کی طرف سے سلمان رشدی کے حق میں ٹویٹس آنا شروع ہو گئے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ صدر جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سلمان رشدی پر حملے کے بارے میں سن کے بہت دلی صدمہ ہوا ہے۔ انگلینڈ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سلمان رشدی کو اس حق کی پاداش میں مارا گیا ہے جس کے لیے ہمیں کبھی باز نہیں آنا چاہیے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سلمان رشدی آزادی اظہار رائے اور جہل پسندی کی مجسم علامت ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ یورپ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو وہ آزادی اظہار رائے میں آ جاتا ہے، اور اگر ہولوکاسٹ کے اوپر اگر آپ کچھ بات کریں گے تو وہ قابل سزا جرم بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہیں، اور آیا یہ کنفرمیشن بھی ہے نہیں کہ ہولوکاسٹ میں کتنے یہودیوں کو قتل کیا گیا ہے، یا آیا اس واقعے کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو ایک آزادی ظاہر ہے، جبکہ یہودیوں کے بارے میں کوئی آپ بات کریں گے تو وہ قابل سزا جرم بن جاتی ہے۔ اسی سال اگست کے ماہ میں پیلسٹائن کے جو صدر ہیں محمود عباس، انہوں نے ایک اپنا آفیشیل وزٹ کیا تھا جرمنی میں، جہاں انہوں نے ایک آفیشیل پریس کانفرنس کے سامنے یہ کہہ دیا صرف کہ 1947 سے لے کر اب تک اسرائیل نے 50 مرتبہ فلسطینیوں کے ہولوکاسٹ کا مرتکب ہو چکا ہے۔ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایک درخواست فائل ہوئی ہے اور اس کے اوپر چھان بین بھی کی گئی ہے۔ یہ کیوں ہوا جرمنی میں؟ اگر آپ یہودیوں کے اوپر ہولوکاسٹ سے انکار پہ بات کریں گے یا اس کو جھٹلائیں گے یا اس واقعے کو ایک معمولی سا واقعہ بنا کر پیش کریں گے تو وہ ایک قابل سزا جرم تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی ہیں۔ اسی سال اگست کے مہینے میں ایک جرمن خاتون کو 12 ماہ جیل کی سزا سنائی گئی ہے، اور جو یہ سزا سنائی گئی ہے ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہولوکاسٹ میں جو یہودیوں کو ایک سسٹم کے تحت قتل نہیں کیا گیا، مطلب وہ صرف یہودیوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، اور بھی بہت سے دیگر لوگ تھے جن کو اس میں قتل عام ہوا تھا، اس میں صرف یہودیوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا ہولوکاسٹ میں۔ اسی طرح اسی سال اپریل میں ایک جرمن شخص کی جو اپیل تھی کورٹ میں اس نے جو لگائی تھی، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر ایلیگیشن جو لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ پولینڈ جو ایک ملک ہے اس میں جو ایک کیمپ ہے، آشوٹس کا کیمپ ہے، یہودیوں کے بقول وہاں پہ 1 ملین یہودیوں کو قتل عام کیا گیا تھا، اور اس شخص کا یہ ماننا ہے کہ وہ کوئی ڈیڈ کیمپ نہیں ہے، وہ ایک معمولی سا بس کام کرنے کا ایک کیمپ تھا، باقی کوئی ایسا کیمپ نہیں ہے کہ وہاں پہ قتل عام کیا گیا اور 1 ملین یہودیوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا ہوگا۔ یہ سراسر غلط بات ہے جس کے اوپر اس کو سزا سنائی گئی ہے۔ جرمنی کی طرح اب کینیڈا بھی اپنے ملک کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر ایک قانون سزا وار جرم بنانے جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر ڈینائی کریں گے ہولوکاسٹ سے تو اس کے اوپر آپ کو سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 2017 فیبروری کے مہینے میں ایک آسٹرین شخص کو وہاں کی پولیس نے صرف اس وجہ سے گرفتار کر لیا کہ اس کی جو پہناوا تھا اس کی مشابہت ہٹلر سے مل رہی تھی۔ اب اس کی مشابہت ہٹلر سے مل رہی ہے تو انہوں نے اس بات کے اوپر بھی اس کو اریسٹ کر لیا کہ بھائی تمہاری کیوں اس کے ساتھ چہرہ مل رہا ہے، یا تم نے اس کا کیوں گیٹ اپ اس طریقے کا اپنایا ہوا ہے، یہ بھی مطلب وہاں پہ ایک جرم ہے۔ اچھا، یونان کی فٹ بال کی قومی ٹیم کے کھلاڑی کیٹیڈیس 10 نمبر ٹی شرٹ کا پلیئر تھا، بہت زبردست پلیئر ہیں، اور انہوں نے اپنی فٹ بال ٹیم کے لیے آخری لمحات میں گول اسکور کر دیا۔ اچھا، تمام کھلاڑی فٹ بال آپ دیکھیں تو اس میں جب وہ گول اسکور کرتے ہیں تو اپنے کوئی نہ کوئی خوشی کے سیلیبریشن مناتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سمبل یا کوئی سائن بناتے ہیں۔ کیٹیڈیس نے جو سیلیبریشن کا اپنا سمبل بنایا تھا وہ ہٹلر کی جو آرمی ہٹلر کے سامنے ایک سلوٹ بناتی تھی، نازی سلوٹ کر کے بالکل ہارٹ اسٹریٹ کر کے بناتی تھی، وہ سلوٹ بنایا۔ تو اس میچ کے دوران ہی
جو یونان کی فٹ بال کی فیڈریشن تھی اس نے اس کے اوپر تا حیات پابندی لگا دی، اور جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بھائی اس فعل کے کرنے سے یہودیوں کی دل آزاری ہوئی ہے، کہ بھائی اس نے ایسا کیوں کیا، بہت بڑا گناہ کر دیا اور تا حیات یا فٹ بال میں نہیں کھیل سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ویسٹ کا کمپلیٹلی دوہرا معیار ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو وہ ان کو کوئی برا نہیں لگتا ہے، آزادی اظہار رائے میں اس کو شامل کرتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے کام اگر آپ کی چہرہ کسی سے مشابہت رکھ رہا ہے یا آپ نے ایک سلوٹ بنا لیا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے کہ وہ آپ اس شخص کو تاحیات کے لیے پابند کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اس بات کو تسلیم کرنا اور ماننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک مسلمانوں کے لیے بہت ہی عزیز ہے۔ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی شان ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ ہمارے ماں باپ، مال، بہن بھائی، بیوی بچے، آپ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان ہوں۔ اس معاملات کو دیکھتے ہوئے یورپ کو لازمی اس کے اوپر بھی قانون بنانا پڑے گا، کیوں نہیں کہ کوئی بھی اگر اس طریقے کی بکواس یا کبھی فیل کرے گا تو اس کو اس طریقے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو اس بات کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔